میرے مسلمان بھائیوں، ایک دعا پڑھ رہا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ صورتیں انسانوں، جنوں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل کی ہیں۔ تو تمام روئے زمین کے مسلمانوں ان صورتوں کو خاص کر کے سیکھ لو، ترجمہ سمجھ لو۔ ان کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ تلاوت سے پہلے آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھیں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ، پھر پڑھیں سورۃ الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یا اللہ، حاسدوں کے حسد، چوروں کی چوری، دشمنوں کے شر، جادوگروں کی جادو ٹونے، جادوگرنیوں کے جادو ٹونے سے، حسد سے، بغض سے اپنی حفاظت فرما۔ اس کے بعد سورۃ الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس۔ یہ بھی تمام وسوسہ ڈالنے والے جادوگروں، جنات سے حفاظت کے لیے۔ میرے بھائیوں، ان دو صورتوں کو اپنی زندگی میں یاد کر لو، اس کا ترجمہ یاد کر لو۔ مختصر ترجمہ ہے، تفسیر بھی پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ جس مسلمان کو بھی یہ یاد ہیں وہ اس کو کم از کم دن میں صبح اٹھنے کے بعد، رات کو سونے سے پہلے، دوپہر میں یا ہر نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے اس کو پاکی کی حالت میں پڑھ لیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، سمجھ دے، عقل دے، اور یہ جو برائیاں، جن برائیوں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، یہ برائیاں اپنے اندر سے بھی ختم کریں۔ یہ حسد کی، بغض کی، کینے کی، غیبت کی، گلہ کی، جھوٹ کی، فراڈ کی، حرام کی، اور تمام ان چیزوں کو اپنے سے دور کریں، اپنے آپ کو بچائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی۔ کیونکہ جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شیطان مردود کے شر سے اپنی حفاظت میں لے آ، تو میرے بھائیوں پھر اس بندے کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے جو شیطانی چیزیں ہیں، حرام ہے، بغض ہے، گلہ ہے، غیبت ہے، چوری ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، ان تمام چیزوں سے جب بندہ اپنے آپ کو بچائے گا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایمان لانا، جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان۔ پھر گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے دی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دے دی، اللہ کے رسول کی آخری ہونے کی، آخری نبی کی گواہی دے دی۔ اس کے بعد ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو اقرار نامے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے، اقرار ہے کہ یا اللہ میں تمام ان چیزوں پہ یقین کروں گا جو تو نے بتائی، جو تیری طرف سے احکامات نازل ہوئے۔ جب بندہ، انسان، مسلمان ان چیزوں پہ عمل کرے گا
تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا جو میں نے بیان کیا ہے اس کو غور کرو، غور کرو، غور کرو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو سنو سنو سنو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، خود پڑھو، سیکھو، بچوں کو سکھاؤ، اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب کو سکھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، آسانی بھی آئے گی، حفاظت بھی آئے گی، اور دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت میں جنت بھی ملے گی، دوزخ سے بھی نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔